ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بعد میں پہلے وہ یا غوث المدد کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے سنیوں کے بچوں کو، اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اور بلکہ ہمارے دین کی حقانیت کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے دین کو جو حق جانتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مسلک میں غوث و خواجہ جیسے ولی موجود ہیں۔ ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو سرکار غریب نواز کیوں ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا غریب نواز کا مطلب یہ ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو دینے والا۔ تو غریب نواز کا ایک مطلب میری نگاہ میں یہ بھی ہے، چونکہ غریب اجنبی کو بھی کہتے ہیں، غریب کا مطلب اجنبی بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر کے اندر یہ بات آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں۔ حالانکہ یہ گجرات کی سرزمین ہے اور یہاں کے لوگ اردو جو ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہوں، اہل علم تو اپنی جگہ ہے کہ لوگ اردو زیادہ نہیں جانتے، تو تھوڑا سا میں درس کے انداز میں، حالانکہ کوئی مدرس نہیں ہوں لیکن درس کے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ شعر کے اندر غربت کے مقابلے میں وطن آیا ہے۔ تو وطن جو ہے وہ آپس کے لوگ، ہم وطن آپس کے لوگ، پیار محبت، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، جہاں انسان پلتا بڑھتا ہے تو وہ وطن کہلاتا ہے۔ اور غربت یعنی کہ پردیس کے مقابلے میں وطن آیا ہے، تو اجنبیوں کو، پردیسیوں کو بھی غریب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام اہل سنت نے بھی کہا ہے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف۔ تو اسی طرح ہم جو ہے وہ 11ویں محرم کو شام غریباں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پردیس کی شام، مسافرت کی شام۔ تو یہ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے اجنبی کے۔ اب غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں، اس کی پہلی وجہ اجنبیوں کو نوازنے والا۔ چونکہ ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، اور انسان اجنبیوں کو نہیں نوازتا، انسان نوازتا تو اپنوں کو ہے۔ انسان کے پاس اگر تھوڑی سی کھجوریں بھی دے دی جائے یا شیرنی بھی دے دی جائے تو تقسیم کرنے والا اپنوں کو دیکھ کر تقسیم کرتا ہے، مسکرا کر تقسیم کرتا ہے۔ لیکن غریب نواز کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں، ان کا اصل وطن تھا مدینہ منورہ، اور اگر اس کے بعد لے لے مدینہ منورہ کے بعد تو کربلا ان کا وطن تھا، اس کے بعد اگر لے لے تو سنجر ان کا وطن تھا۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نہ ہند میں پیدا ہوئے، نہ ہند میں بڑے ہوئے، نہ ہند میں پلے بڑے، نہ ہندوستان میں کوئی رشتہ داری تھی، نہ ہندوستان میں اور کوئی تعلق تھا، لیکن اللہ اکبر غریب نواز آئے، اور آنے کے بعد ہندوستان والوں کو، ان غریبوں کو، اجنبیوں کو نوازا۔ اور کس طرح نوازا کہ 90 لاکھ کو سب سے بڑی دولت جسے کہتے ہیں یعنی ایمان، اس ایمان سے نوازا۔ اس طرح غریب نواز، اس طرح بھی غریب نواز ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز۔ اجنبیوں کو نوازنے والے، پردیسیوں کو نوازنے والے، تو ایک وجہ یہی۔ اور پھر یہاں لوگ کہتے ہیں غریب نواز تو صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بے شک غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، غوث اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مولانا بھی اللہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم غریب نواز اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا داتا اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا غوث اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، تو یا معاذ اللہ جو ہے وہ آپ یہ بات لاتے ہیں کہ آپ نے داتا اللہ ہے، بندے کو کہا مشرک ہو گیا،
اللہ جو ہے وہ غوث ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا؟ تو اسی طرح تو مولانا بھی اللہ ہے، اگر آپ نے بندے کو مولانا کہا تو پھر آپ بھی مشرک ہو گئے، اس کا مطلب کوئی بچا ہی نہیں۔ تو جو مولانا کی تعویل آپ کرتے ہیں وہیں پر غوث اور داتا کی تعویل ہمارے لیے بھی کر لیا کریں، ورنہ آپ تو شرک کا فتویٰ اگر لگاتے رہیں گے تو شرک سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکے گا، نہ آپ مومن رہ سکیں گے نہ اور کوئی مومن رہ سکے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ایسا نہیں ہے، غوث یعنی مددگار ذاتی طور پر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے مددگار ہمارے غوث اعظم بھی ہے، اور اللہ کی عطا سے غریب نواز ہمارے معین الدین اجمیری بھی ہے، اور بندہ نواز ہمارے سید محمد حسینی بھی ہے، اور جنہیں ہم بندہ نواز کے سودراز کہتے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے کی باتیں الجھاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ غریب نواز کہلانے کی یہ کہ آپ نے اجنبیوں کو نوازا، اور غریب کا مطلب اجنبی ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئیے جو اصل غریب نوازی کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ غریب مطلب مفلسوں، غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے مفلس، بے سہارا، بے مال اور لٹا پٹا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو، بے چارہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی غریب نواز کہتے ہیں تو پھر یہاں مالدار لوگ بھی تو رہتے ہیں، تو ان کو وہ نہیں نوازتے، صرف غریبوں کو نوازتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے جو کروڑ پتی ہے، اور دوسرا بندہ ہے جو ہزاروں کا مالک ہے۔ تو کروڑ پتی کے مقابلے میں ہزاروں روپے رکھنے والا غریب کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ گئے آپ کے؟ اور ہزار روپے جس کے پاس ہے، سینکڑوں رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا۔ اسی طریقے جس کے پاس سینکڑوں ہے تو چند روپے رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا، یعنی جس سے جس کا مال کم ہوگا اس کے مقابلے میں وہ غریب ہوگا۔ تو اب سرکار غریب نواز کے آستانے پر بادشاہ بھی غریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز خدا کے خزانوں کے مالک ہیں، اور تخت و تاج بادشاہوں انہی کے دروازے سے ملتے ہیں، اس لیے ان کے دروازے پر سب غریب ہیں۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور بھی کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جھولیاں۔ محمود غزنوی، اللہ اکبر، محمود غزنوی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر تو وہ بھکاری ہی ہے نا۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کے دروازے پر تو سبھی بھکاری ہیں، سبھی غریب ہیں۔ تو غریبوں کو نوازنے والے، یعنی جو نعمت جس کے پاس نہیں اس کو وہ نعمت دینے والے۔ اور حضور غریب نواز کی شان یہ ہے وہ بچپن سے غریب نواز، اللہ 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 اللہ، اور آگے بڑھ کے کہہ دوں بچپن سے نہیں، خاندانی غریب نواز، ان کا خاندان ہی غریب نواز، پورا خاندان غریب۔ رسول اللہ سے لے کر سید غیاث الدین تک، سید غیاث الدین سے لے کے خود غریب نواز، اور نیچے آج تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی، آئیے دیکھیں۔ اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینے میں اس کو بدبو آنے لگتی ہے۔ آج لوگ رشتے بھی ڈھونڈتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، بازو میں بھی بیٹھتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مدرسے کا متولی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بات تلخ نہ لگے بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ مالدار نماز کا پابند ہو یا نہ ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے، اگر غریب ولی صفت بھی ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی نہیں بنایا جاتا۔
شادیوں کے اندر وہ اوباش جو زناکار اور بدکار اور شرابی ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ بدکار ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، لیکن اگر وہ آئے اس کے لیے لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن غریب نمازی اور نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا۔ مسلمانوں یاد رکھو، اس کا مطلب ہم دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہم مال کے پجاری ہو گئے ہیں۔ اگر یہی فکر ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے تو فرعون میں اور ہم میں فرق کیا رہ جاتا ہے، نمرود میں اور ہم میں فرق کیا رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے لیے بھی دولت سب کچھ تھی، ہمارے لیے بھی دولت سب کچھ ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج دیندار طبقہ بھی اگر خیریت پوچھتا ہے، آج کے بہت سارے اللہ ماشاءاللہ اللہ باس کے بہت سارے لوگ اگر خیریت بھی پوچھتے ہیں تو منہ دیکھ کر کے، اگر غریب مرید نیک اور متقی بھی ہو، اسے مسافے کی سعادت بھی نصیب نہیں۔ اور مالداروں کا حال یہ ہے کہ وہ گنہگار اوباش اور عیاش ہوں تو ان کی بیماری میں بھی خیریتیں پوچھی جاتی ہے، ان کے گھر تک جایا جاتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ایک دربار تھا جہاں مالدار اور غریب کی کوئی تفریق نہیں تھی، جہاں گورے اور کالے کی کوئی تفریق نہیں تھی، جہاں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کی طرح، آج ہم نے مشرکین کی طرح قوم کو بانٹ رکھا ہے۔ مالداروں کا معاملہ الگ ہے، غریبوں کا معاملہ الگ ہے، اور اللہ نے قرآن میں ضابطہ عطا کیا، نہ مالدار افضل ہے نہ غریب افضل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر مالدار میں تقوی ہے تو مالدار افضل ہے، اور غریب میں تقوی ہے تو غریب افضل ہے، گورے میں تقوی ہے تو گورا افضل ہے، کالے میں تقوی ہے تو کالا افضل ہے۔ اسی لیے تو نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے گورے خوبصورت حرم کے مطلب یا فام بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا آج رشتہ داریاں بھی طے ہوتی ہیں تو غریبی اور امیری کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ جس دن میری قوم مال کو سب کچھ سمجھ لے گی اس دن فرعونیت جنم لے گی۔ جنم کیا لے گی؟ فرعونیت جنم لے چکی ہے، نمرودیت جنم لے چکی ہے، یزیدیت جنم لے چکی ہے۔ مال برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت بری ہے، اور اگر اللہ نے مال دے دیا ہے مال سے محبت نہ کرو۔ بے شمار اولیاء جو مالدار تھے لیکن وہ مالدار ہو کر بھی کبھی انہوں نے مالداری کو اہمیت نہیں دی۔ آج آپ دیکھیں یہاں عورتیں اور خواتین بھی موجود ہیں، اگر عورتیں کسی شادی کے فنکشن میں یا ولیمہ کی محفل میں اگر وہ زیورات پہن کر چلی جائیں اور وہاں پر کوئی غریب عورت بغیر زیور کے آئے تو عورتیں اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس سے قصداً پوچھتی ہیں، بھابی کیا بات ہے آج آپ زیور پہننا بھول گئی؟ حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس زیورات ہیں نہیں، اس کے پاس زیورات ہیں نہیں، اچھے کپڑے ہیں نہیں، پھر بھی اس کا مذاق اڑانے کی غرض سے پوچھتی ہے تاکہ اس کا دل دکھے۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ انسان کے سینے سے لے کر دل تک تقریباً 80 پردے ہوتے ہیں اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو گویا کہ 80 فرشتوں کو تم تکلیف پہنچاتے ہو، 80 فرشتوں کو تم ناراض کرتے ہو، 80 فرشتوں کو تم جو ہے وہ ان کی ناراضگی مول لیتے ہو، اذیت پہنچاتے ہو۔ اور وہ 80 فرشتے تو اپنی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ ساری عبادتیں ایک دھری کے دھری رہ جائے گی، صرف ایک مومن کا دل دکھانے کی بنیاد پر انسان جہنم میں ڈال دے۔ ایک مومن کی بات کر رہا ہوں، ایک مومن زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے، زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے۔ ایک مومن کا دل دکھانے کے سب عبادتیں دھری کے دھری رہ جائے گی۔ آج ہم نے دلوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا، ہمارے ہمسائے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں،
تنگ آ چکے ہیں لوگ، بیویاں ناراض ہیں، بیوی سے شوہر ناراض ہے، بال بچے ناراض ہیں، یہ سب ناراضگی کا ماحول، نفرتوں کا ماحول۔ آؤ ذرا غور کرو ایک مومن کے دل کی اہمیت کتنی ہے۔ 80 فرشتے ایک مومن کے دل پر پہرے دار ہیں۔ آخر کوئی تو نعمت وہاں ایسی ہوگی جہاں 80 فرشتوں کو کھڑا کیا گیا۔ غور تو کرو ذرا، سوچو تو صحیح۔ ہم نے تو سمجھا ہے کہ بس کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر انسان کو پتا چل جائے مومن کے دل کی اہمیت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، سمجھے۔ یہ کرسی میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے محبت کر، مجھے کاٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے، ٹھیک، لیکن اس کرسی کا آپ کو خیال نہیں ہے۔ کرسی پر پتھر بھی مار رہے ہیں، کرسی کو توڑ بھی رہے ہیں، بولو بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے کرسی کا خیال نہیں کیا، مجھ سے تو بڑی محبت کا دعویٰ کیا، اب آپ جتنا ڈیمیج کرسی کریں گے سارا اثر مجھ پہ پڑے گا، ٹھیک، سمجھ میں؟ اب اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے عرش کرسی پر نہیں سماتے، میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، جلوے یار جس کے دل میں موجود ہو، اب دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا، مکان پر اثر پڑے گا، تو بولو اس پہ اس کا اثر در پردہ کس پر پڑے گا؟ میرا اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دلوں کا خیال کرو، کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کے جلوے بستے ہیں۔ تو آج ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، تفریق کر دی، ہم نے غریب اور امیر، مالدار، یہ برادریاں، خطے، قبیلے، نہیں، کوئی برادری افضل نہیں ہے۔ جس برادری کو حضور پسند کر لیں، کوئی برادری کا فرض افضل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جس سے پیار کر لیں، سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ حبشیوں میں بلال کی شان الگ ہے۔ سارے مدنی پیارے ہیں؟ نہیں۔ جن انصار کو چن لیا وہ پیارے ہیں، ورنہ مدینے والے تو اور بھی تھے۔ سارے مکی بھی پیارے ہیں؟ نہیں۔ مکے میں ابو بکر عمر کو چن لیا، عثمان و علی کو چن لیا، ورنہ مکے میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے۔ پتا چلا شہر کی بات نہیں ہے، یار کی پسند کی بات ہے۔ یار جسے پسند کر لے وہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ تو غربت بری چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب، جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ یتیم کو نہ نکالنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو اپنے سے دور نہ کرنا، اور سائل کو کبھی محروم مت کرنا۔ اللہ نے محبوب سے کہا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجت مند آپ کو پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، تو 100 حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، 1 یتیم کو نہ جھڑکا جائے، 2 اور سائل کو کبھی محروم نہ کیا جائے۔ یہ ہے غریب نوازی کا حکم اللہ نے جو اپنے محبوب کو دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال کیا۔ آپ دیکھیے کتنا خیال فرمایا۔ آج اگر کوئی غریب انسان، ایک حدیث پڑھوں گا پھر غریب نواز کی طرف آئیں گے۔
کہ اگر آج کوئی غریب انسان یا کوئی حاجت مند ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ یہ معاملہ ہے، تو ہم بہت جلدی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں، یعنی اس کی حاجت کو پورا کریں، اس کے کام بنانے میں ہم تگ و دو کریں، تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو بس نماز روزہ ہی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت کو پورا کر دے، اس دن اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اس کی 100 حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مسلمان کی مدد کے لیے چلنا، یعنی کوئی آیا چلو یار میرا مسئلہ وہ حل کر دو، اور آپ کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ابھی آپ نے حل نہیں کیا، صرف چلے تو ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 1 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ یعنی سال بھر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اعتکاف کریں، اس کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کی مدد کے لیے چلنے پر، اور اللہ اکبر، اگر آپ نے اللہ اس کی مدد نہیں کی، آپ مدد کر سکتے تھے، آپ حاجت روائی کر سکتے تھے، آپ اس کا کام بنا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس آس لے کر کے آیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا، اور وہ اس کی آس پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس نے اس کی آس توڑی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور اس کی بھی آس توڑ دے گا، اور اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ سوچئے، یہ ہے آج مسلمان در در کی ٹھوکر نہ کھاتا اگر ایک دوسرے کی مدد کرتا، آج ایک دوسرے کی مدد، بلکہ لوگ سگے بھائی کی مدد نہیں کرتے، سگے بھائیوں کے اندر اس قدر اختلاف ہوتا جا رہا ہے، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، باپ بیٹے میں مدد کا جذبہ نہیں ہے، بہن بہن میں مدد کا جذبہ نہیں ہے۔ آؤ ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھجور پکنے کے وعدے پر کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا، اور ہوا یہ کہ ہوائیں ایسی چلی اور موسم ایسا ہوا کہ میرے باغ میں جو کھجوریں آنی تھی وہ آئی تھی تو پکنے سے پہلے ہی وہ جھڑ جھڑ کے ٹوٹ کر کچی گر گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسان لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ کسان ہیں، کہ اگر وہ پھل پکنے سے پہلے بارش ہو جائے تو ہوا تیز سے چلے تو کچے پھل ہی ضائع ہو جاتے ہیں، کھیتی خراب ہو جاتی ہے، تو جو امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا کھجور کا باغ تھا بہت بڑا، انہوں نے کھجور پکنے کے وعدے سے قرضہ لیا تھا، لیکن ہوائیں چلی، کچی کھجوریں ہی ٹوٹ گئی، اور وہ جو پھول تھے وہی ختم ہو گئے۔ تو اب یہ تھا کہ وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا، تو یا رسول اللہ اب وہ بہت تنگ کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ دیتے، جابر میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں نماز پڑھانے آیا ہوں، یہ قرضوں کے معاملے میں میں شریک ہونے نہیں آیا ہوں، لیکن قربان میرے آقا کی شان سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے قرضے کے معاملے میں خود سے چل کر جن کی چوکھٹ پر چل کر سدرۃ المنتہا کی جبریل امین بار بار آتے ہیں،
जिब्रील जिसकी चौखट पे चक्कर लगाते हैं वो रसूल एक यहूदी के दरवाजे पे जा रहे हैं, अपनी खातिर नहीं बल्कि एक मुसलमान अपने सहाबी अपने गुलाम की खातिर सरकार चलकर जा रहे हैं। बताएं मुसलमानों, क्या हमारे अंदर भी ये जज्बात हैं? क्या हमारे अंदर भी ये एहसासात हैं? नहीं नहीं, ये एहसासात हमारे अंदर नहीं है। बड़ी माजरत के साथ सिर्फ दाढ़ी का नाम दीन, सिर्फ टोपियों का नाम दीन, सिर्फ तस्बीहों का नाम दीन। याद रखना, दीन वो है जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने अता किया है। दीन वो है जिसकी तालीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक यहूदी के दरवाजे पे चल करके जाते हैं और फरमाते हैं, देखो जाबिर के साथ ये हादसा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी चौखट पे चल के आया हूँ कि तुम इसकी कर्ज की मुद्दत बढ़ा दो। उसने कहा, या रसूलल्लाह आप मेरे दरवाजे पर आए, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, लेकिन मैं अब इसकी कोई मुद्दत नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैं पहले ही कई बार इनको मोहलत दे चुका हूँ, मुद्दत बढ़ा चुका हूँ, अब मैं मजीद इनको कोई मुद्दत और मोहलत नहीं दूंगा। सरकार ने फरमाया, एक काम करो, मेरे कहने पे मोहलत दे दो, अगर ये कर्ज अब नहीं देगा तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं इसका कर्जा चुका दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फरमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।